خدا کی قسم تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ پڑھ کر دعا مانگو، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، دعا عاجزی، انکساری اور بے چارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قدرت و اطاعت اور اپنی کم مائیگی اور ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی بھی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے یہ اللہ پاک کا حق ہے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ تمہارے رب نے کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، تمہارے رب نے کہا، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ دعا عبودیت کی علامت ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت و قوت سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی اور اختتام میں بھی دعا ملے گی۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اسی طرح معززین میں بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ فضیلت دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور جوان کے بعد آئیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی، ان میں ایک دعا بھی ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ حالت۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ، سفر، حضر، صحت، مرض، غرض، کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے اللہ، میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ انبیاء پر خشوع و خضوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔
بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، 1 مظلوم کی دعا، 2 مسافر کی دعا، 3 والد کی دعا۔ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ اس میں قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے چند شرائط یہ ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کے قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کرتے وقت دائی کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدقے دل، حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی جائے۔ دل غافل اور لاپرواہ ہو اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے توجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈھوں کے برابر ہوں۔ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتائے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنے اللہ کو گریہ زاری کے ساتھ اور چپکے پکارو۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہے۔ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، وہ بہت خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کی تمام مصیبتیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو ہو کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے. آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا. آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں. گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں. من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو. میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں. آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہا نہیں مانتی، اس کی نیت کر لیں کہ میری اولاد میرے تابع ہو جائے. الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر آپ نے 10 بار پڑھنی ہے. پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 1 بار ہو گیا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. اب اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ ایک قرآنی دعا بھی ہے جسے ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں. وہ قرآنی دعا یہ ہے: رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس قرآنی دعا کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں. آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 100 بار پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے. یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے آخری میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو دعا مانگو گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. ویسے تو یہ آیت کریمہ ایک جامع دعا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیں تو بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے. آج ہم مسلمانوں کو دعا کی اہمیت و فضیلت معلوم نہیں. اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق دے اور ہم اپنے رب سے بار بار اور خوب مانگنے والے بن جائیں. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ہمیں اپنے خزانوں سے لینے والا بنا دے. آمین. اور اللہ تعالی ہمارے تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے. آمین.
ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم